والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مختصر صلاة کے بعد میرے نہایت احترام والی قدر استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر صاحب اور میرے ہم محترم طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے مستقبل میں اور اس میں ہمارے 3 سلسلے ہوتے ہیں۔ پہلا کلام میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے تقاریر۔ پہلا سلسلہ ہمارا ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ میری شعر کے ساتھ سب کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے پرچم اسلام ہو جائے۔ اسی شعر کے ساتھ سب کہ وہ محمد احسن سیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کے عمل میں مزید ترقی کرے۔ یہ آج سلسلہ اپنے اہتمام پذیر ہوا، دوسرا سلسلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے میں سب دوسرے سماعات کو توازن کے ساتھ کلام کیجیے، تاجدار بنا لیجیے، ہمیں خاصار مدینہ انہیں بھی بلا لیجیے پاس اپنے، انہیں ہے ابھی انتظار مدینہ۔ پیچھے کے ساتھ کہ وہ محمد حسن رضا صاحب سے کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول سے روشن کرنا ہے۔ یا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تیرک مستانی کالی زلف تیرک مستانی مخمور حکیم مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب جو اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرمائے تھے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید برکت صدر عطا فرمائے اب میں دوسرے نعت محمد آباد دینا چاہتا ہوں شعر کے ساتھ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی اسی شعر کے ساتھ میں منصب ہوں شعر علی سے کہ وہ آئیں اور آخر رسول مقبول سے ہمارے دل کو نفع روشن فرمائیں یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا ساقی جانے گدا جانے میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے مدینے
ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے پورا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ 2020 کے سکھا دیا ہے ان کو آپ اپنی غلط جانب سے کہتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سلسلہ تقاریر کا شروع ہوا جاتا ہے۔ میں پہلے خطیب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ عثمان کے منکر میں شیطان لکھوں گا، عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا، اللہ سے بھی عثمان لکھوں گا۔ کسی شعر میں اپنے تقریر دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علامہ محمد صاحب کو آئے قرآن کی جناب سے ہمارے دلوں میں نظر ہو۔ والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام صاحب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی صاحب اور ساتھی دور شریف کے اور صدر صاحب اور اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت کے بارے میں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس آیت مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت فرمایا، اے لوگ آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتے، دراصل میرے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی آپ کو میں بتاتا چلوں، جو صحابی ہیں اور مادر علم ہیں اور دماد نبی بھی ہیں اور ہم ذوالعلیم ہیں، جو جامع قرآن بھی ہیں اور جو جامع قرآن بھی ہیں اور مجمع البحرین ہیں، امام المجاہدین ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، جو ذوالنورین بھی ہیں، جو قرآن کریم کے قاری ہیں، جو مسجد کے نمازی ہیں، جو کعبے کے حاجی ہیں، جو میدان جہاد کے غازی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت محترم، حضرت عثمان غنی کون؟ عثمان غنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان ملتی ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ قربان جو حضرت عثمان غنی کی شان پر، جنہوں نے اپنا مال حضور علیہ السلام کے لیے اور راہ خدا کے لیے، راہ مصطفیٰ کے لیے نثار کر کے انعام حاصل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مدینہ ہجرت کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جب جلوہ افروز ہوئے تو اس وقت مدینے کے اندر پینے کے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا، وہ ایک ہی شخص کی ملکیت تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہ کنواں میرے ہاتھ جنت کے چشمے کے عوض فروخت کر دو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کی آنکھ سے میرے بچوں کا گزارا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو وقف کرنے کے لیے،
بات کا پتہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کنواں میں خرید لوں تو کیا مجھے بھی آپ جنت کا وعدہ فرمائیں گے، جنت کے چشمے کا وعدہ فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان، اگر تم بھی خرید لو تو تمہیں بھی جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس بندے کے پاس، اس کو 40,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدا اور خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے سامنے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو جنت کے چشمے کا حقدار بن گیا۔ حضرت محترم حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹ رہے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے اجازت طلب کی، حضور نے آپ کو اجازت دی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے۔ گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے بھی اجازت طلب کی، حضور نے آپ کو بھی اجازت دی۔ جب آپ آپس میں باتیں کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور نے آپ کو اجازت دی، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بیٹھ کے اپنی پنڈلی مبارک کا جو کپڑا تھا اس کو سیدھا فرما لیا۔ تو جب صحابہ کرام واپس چلے گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان آئے تھے، آپ نے ان کو اجازت دے دی، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، کوئی حرکت وغیرہ نہیں کی، کوئی جنبش نہیں کی۔ جب فاروق اعظم آئے تھے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ کوئی حرکت نہیں کی۔ جب سیدنا عثمان غنی آئے آپ سیدھے کھڑے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑا مبارک کو بھی صحیح فرما لیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اے عائشہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اسے کیوں حیا نہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میرا عثمان شرمیلا صحابی ہے، یا اللہ باقی سب حساب لینا، میرے عثمان سے کبھی حساب نہیں لینا، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہوگا، پھر فاروق اعظم سے ہوگا، پھر علی المرتضیٰ سے ہوگا، حضرت عثمان غنی سے حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں۔ حضرات محترم جب بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو خرچ کے لیے ترغیب دلائی، حضرت عثمان بھی کھڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان میں خدا پہ پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ لوگوں کو ترغیب دلائی، تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں راہ خدا میں۔ پھر حضور نے تیسری دفعہ جب ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں راہ خدا میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مال کی ترغیب کے لیے لوگوں کو دعوت کی ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی نے یہ راہ خدا میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ سن 6 ہجری کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے سن 6 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام مکہ معظمہ اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کے لیے مکہ معظمہ میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ کفار مکہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کرو اور ان سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے اور جنگ کرنے
کے لیے نہیں ہے. جب حضرت عثمان غنی گئے اہل مکہ کو فرمایا ہم جو ہے عمرہ کرنے کی بات سے آیا، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اہل مکہ نے کہا اے عثمان اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے، طواف کعبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میں حضور علیہ السلام کے بغیر کیسے عمرہ کروں؟ اور اس بات پر وہ گرم ہو گئے. جب غصے کے اندر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روک دیا. مسلمانوں کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی کو بولو تو صحیح شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی. سب سے آخر میں حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، دایاں دست مبارک اپنے ہاتھ میں بیعت کی. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرات محترم معلوم ہوا دو مسئلے یہاں سے حل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ زندہ کی ہوتی ہے، کبھی مردہ کی نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کو علم تھا، پتہ تھا کہ میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے. اور دوسری بات یہ مقرر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک فرمایا ہے. رات مبارک اللہ رب العزت بے جان اور وزات کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا علیکم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عزیر صاحب اور میرے دورہ حدیث کے ساتھیوں اور میرے ہم سفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بے شک اے محبوب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے. اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ انہیں جا کر کہہ دیں لڑنے یا جنگ کے ارادے نہیں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی گھر زیارت اور طواف کعبہ کے لیے آئیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر قریش مکہ کی طرف گئے. تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا تو وہ کہنے لگے ہم اس سال مسلمانوں اور ان کے آقا کو مکہ نہیں آنے دیں گے، ہاں اگر تم طواف کعبہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف کعبہ نہیں کروں گا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ رہنے والے مسلمانوں کے پاس تشریف لے گئے
اور یہ خوشخبری فتح مکہ کی خوشخبری سنانے لگے، اس تاخیر کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کفار سے مقابلہ کرنے کا جوش پیدا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ جب سب بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سامعین محترم، اس سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سے چند آیات پڑھنے کا شرط کیا۔ اس میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے بندو، کسی وقت میرے روزی عزت مانگتے ہو، کسی وقت میرے سے مانگتے ہو، کسی وقت میرے عافیت مانگتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو تمہیں چاہتا ہے وہ مانگو۔ میں خالق کائنات ہو کر تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہی میری مرضی سے ہو۔ فرمایا مولا کیا مانگے؟ فَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھ سے راستہ مانگو۔ فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں جن پر میرا انعام ہوا۔ تو آئیے قرآن سے پڑھیں کہ انعام یا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انعام یافتہ وہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، یعنی ان کا ساموں سے غیر المغضوب علیہم والضالین، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میرا غضب ہے، گمراہ لوگ۔ میں اپنی تقریر تعمیر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کون کیا ہیں بخدا کی، ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا نہیں، یاد ہے تو اسلاف کے ترانے یاد نہیں تو دل کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتی ہیں سر بازار محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ شاید میری بربادی کا سبب یہی ہے، باقی تو سب یاد ہے مگر دایا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ گرے شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گرے شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین کہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اس شعر کے ساتھ مکتب حضرت علامہ مولانا نبی ندیم صاحب کو کہ وہ آئے اپنے روحانی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کی آنے سے قبر چھوڑنا نعرہ تکبیر، یا وہ سوئے آواز نہیں آتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بدر کی شمسی۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاذ محترم علامہ مولانا مفتی محمد طاہر صاحب، استاذ محترم علامہ مولانا زید صاحب اور دورہ حدیث اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساکنان آسمان یعنی ملک کرتے شرم و حیا عثمانی سے المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ فرمایا ابوبکر۔ اجازت ہے اندر آنے کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گفتگو کی، تھوڑی دیر پر دستک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر بیٹھے، گفتگو کی، پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کیا اور بولا آ جاؤ۔ پھر جب حضرت عثمان غنی بیٹھے بات کی، پھر جب چلے گئے تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد محترم آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عمر فاروق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے پنڈلی سے کپڑا بھی سیدھا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سن 2 ہجری میں نبی کریم سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے۔ جب نبی کریم اور صحابہ کرام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی طرف بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم مکہ میں عمرہ کرنے طواف کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا ہے تو حضرت عثمان غنی کو اس لیے بھیجا کہ حضرت عثمان غنی وہیں مکہ کے تھے، مکہ میں حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیتے یا ان کو وہیں رکھ لیتے اپنے پاس۔ جب حضرت عثمان غنی مکہ کے پاس گئے، مشرکین مکہ کے پاس، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کعبہ کر لیں، ہم مسلمانوں کو اور آپ کے نبی کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے علاوہ نہ عمرہ کروں گا نہ طواف کعبہ کروں گا۔ تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ پھر یہ آیات قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نازل کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو جب حضرت عثمان غنی مشرکین مکہ کے پاس گئے تو پیچھے قافلے میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی کہ ہم عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے۔ جب تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ عثمان غنی زندہ ہیں اور بیعت بھی زندہ کی ہوتی ہے۔ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حمید میں سے چند آیات پڑھنے کا شرط کیا۔ اس میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے بندو، کسی وقت میرے روزی عزت مانگتے ہو، کسی وقت میرے سے مانگتے ہو، کسی وقت میرے عافیت مانگتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو تمہیں چاہتا ہے وہ مانگو۔ میں خالق کائنات ہو کر تمہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہی میری مرضی سے ہو۔ فرمایا مولا کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے راستہ مانگو۔ فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں جن پر میرا انعام ہوا۔ تو آئیے قرآن سے پڑھیں کہ انعام یا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انعام یافتہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین جماعت ہے، یعنی ان قسموں سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ مانگو
ان پر میرا غضب ہے گمراہ لوگ. میں اپنی تقریر تعمیر سے کرنا چاہتا ہوں. ہم کون کیا ہیں بخدا کی، ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا نہیں. یاد ہے تو استاد ترانے یاد نہیں تو دل کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نہ جاتی ہیں سر بازار محفل، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. شاید میری بربادی کا سبب یہی ہے، باقی تو سب یاد ہے مگر آیا ہی. وما علینا الا البلاغ. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عزیر صاحب اور میرے دورہ حدیث کے ساتھیوں اور میرے ہم سفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بے شک اے محبوب، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے. اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ انہیں جا کر کہہ دیں کہ لڑنے یا جنگ کے ارادے نہیں آئے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی گھر زیارت اور طواف کعبہ کے لیے آئیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر قریش مکہ کی طرف گئے. تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا تو وہ کہنے لگے ہم اس سال مسلمانوں اور ان کے آقا کو مکہ نہیں آنے دیں گے، ہاں اگر تم طواف کعبہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف کعبہ نہیں کروں گا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ رہنے والے مسلمانوں کے پاس تشریف لے گئے اور یہ خوشخبری فتح مکہ کی خوشخبری سنانے لگے. اس تاخیر کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا. اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کفار سے مقابلہ کرنے کا جوش پیدا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی. جب سب بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. سامعین محترم، اس سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین.